اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سننے والوں کو اس چینل کی طرف خوش آمدید۔ یہ کتاب جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اسرار الصلاۃ، نماز کے باطنی رازوں اور روحانی اثرات پر روشنی ڈالنے والی شہید ثانی کی یہ نایاب تصنیف کہ جو نماز کی حقیقت اور اس کی روح سے آشنا کرتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے اسرار الصلاۃ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 7 بیان کروں گی۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بس ایک دفعہ کہوں گی کہ میری آواز کو نیگلیکٹ کیجیے گا اگر کہیں پر کوئی پرابلم فیل ہو آپ لوگوں کو، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی ناراحت ہے اور اس چیز نے میری آواز کو اٹیک کیا ہے۔ بہرحال خدا سے امید ہے کہ میری اس کاوش کو خدا خلوص نیت سے قبول کرے گا، اور واقعاً ان تمام کتابوں میں سب سے پہلے تو مجھے ہدایت ملے، شاید کہ میں کسی کو درست کر سکوں۔ بہرحال چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ دعائے توجہ۔ تکبیر تحریر کے بعد دعائے توجہ کا پڑھنا مسنون ہے، اور اس دعا کے ابتدائی الفاظ ہیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، کہ میں نے باطل سے کترا کر اپنا منہ اس کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہاں واضح ہو کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، تو آئیے اس عظیم القدر دعا کو پڑھنے کے بعد جائزہ لیں کہ کیا آپ نے بھی اپنا چہرہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے۔ یہاں چہرے سے مراد ظاہری منہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری منہ کو قبلے کی سمت میں کرنا ضروری ہے، جبکہ اس دعا میں چہرے کو خداوند عالم کی طرف کیے جانے کا ذکر ہے، اور خداوند کریم کو کسی جہت اور سمت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منہ کا قبلہ کعبہ اور دل کا قبلہ خداوند عالم ہے۔ اس دعا میں بھی وجہ سے مراد وجہ قلب ہے، ظاہری چہرہ مراد نہیں۔ یہی قلب ہی فاطر السماوات والارض خدا کے حضور متوجہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کیا آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے یا اپنی خواہشات کی جانب متوجہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز کے آغاز میں ہی جھوٹ کے مرتکب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو خداوند عالم اپنی رحمت کو آپ سے پھیر لے گا اور باقی نماز بھی قبول نہیں کرے گا، اور چہرہ قلب اللہ کی طرف اسی وقت ہی پھر سکتا ہے کہ جب وہ ما سوا اللہ سے منحرف ہو جائے۔ قلب ایک صاف آئینے کی طرح ہے، اس میں بیک وقت ایک ہی صورت آ سکتی ہے، دو صورتیں اس میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت 2 سوکنے ہیں، جب انسان ایک کے قریب ہوگا تو دوسری سے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے اپنے چہرے کو خدا کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تو کم از کم نماز کی حالت میں تو متوجہ رکھیں۔ ممکن ہے کہ باقی وقت کی غفلت اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جب آپ دعائے توجہ میں حنیفاً مسلمہ کے الفاظ کہیں تو آپ اس حقیقت کو مد نظر رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلم محفوظ رہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس صفت سے محروم ہیں تو پھر آپ اس دعا کی ادائیگی میں جھوٹے ہیں، لہٰذا عزم کریں کہ آپ صحیح معنی میں مسلم بنیں گے۔ سابقہ کردار پر ندامت محسوس کریں اور خداوند کریم سے مغفرت طلب کریں، اور جب آپ من المشرکین کہیں تو اپنے ذہن میں شرک جلی کے ساتھ ساتھ شرک خفی کو بھی لائیں، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں کہ جو شخص آرزو مند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا چاہے، اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہر اس عمل کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس میں قربت خدا کی نیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ثنا کی بھی طلب ہو، لہٰذا جب آپ وما انا من المشرکین کہیں تو آپ کو ندامت محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ لفظ
شرک کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر یکساں ہوتا ہے۔ اور جب آپ دعائے توجہ کے اس جملے پر پہنچے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جس کا مطلب ہے بے شک میری نماز اور قربانی، میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو آپ اپنے حال پر توجہ کریں، کیا واقعی آپ کی موت اور حیات صرف اللہ کے لیے ہے یا آپ کچھ اور مقاصد کے لیے زندہ ہیں؟ دعائے توجہ کے یہ الفاظ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، یعنی میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میری حرکت، سکون، قیام، قعود، دوستی، دشمنی، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور جب انسان فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو بقا باللہ کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ قرأت قرأت میں بہت سے اسرار اور رموز پوشیدہ ہے، کیونکہ قرأت میں کلام پروردگار کی تلاوت کی جاتی ہے جو کہ عجیب و غریب اسلوب پر مشتمل ہے۔ قرأت سے مقصود صرف زبان کو ہلانا نہیں ہے، بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم کا ادراک انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انسان جب کلام الہی کے معنی سے واقف ہوگا تو اسے حکمت اور حقائق، اسرار و رموز، ترغیب و تربیت سے آشنائی حاصل ہوگی۔ آپ تکبیر تحریمہ اور دعائے توجہ کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس تعوذ کے وقت آپ کو یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ ابلیس لعین آپ کا روز اول سے دشمن ہے، اور اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ انسان احکام خداوندی سے غافل رہے۔ لہٰذا اب جب کہ آپ نے نماز شروع کر دی ہے تو وہ لعین پوری کوشش کرے گا کہ اور آپ کو بھی اسی لیے اس تعاضے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے وہ فعل سرزد نہ ہو کہ جس سے ابلیس راضی ہو، اور کسی ایسے فعل قبیح کا آپ ارتکاب کر بیٹھے کہ جو خداوند حکیم کی ناراضگی کا موجب ہو۔ اس لیے آپ نے خداوند عالم کی پناہ چاہی۔ اللہ کی طرف سے مطلوبہ پناہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کہنے سے نہیں ملے گی۔ اب آپ غور کریں کہ ایک شخص باہر کسی کھلے میدان میں کھڑا ہو اور اس میدان میں کوئی دشمن اس پر حملہ کر دے، اس کے نزدیک اس کے کسی مہربان بادشاہ کا قلعہ بھی ہو۔ اب وہ شخص جس پر حملہ کیا گیا ہے اگر حملے آور سے کہے کہ میں اس قلعے کی پناہ چاہتا ہوں، تو کیا اس کے ان الفاظ سے اسے پناہ مل جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے شخص کو وہ میدان چھوڑ کر قلعے میں آنا پڑے گا اور پھر اسے پناہ ملے گی۔ اسی طرح سے جو شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے اور رحمان کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا شخص شیطان کے میدان میں کھڑا ہے۔ ایسا شخص اگر صرف زبانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا بھی رہے تو بھی اسے اللہ کے قلعے میں پناہ نہیں ملے گی۔ خداوند عالم کے مضبوط قلعے میں اسے اس وقت پناہ ملے گی جب وہ ابلیس کے میدان کو چھوڑ کر اللہ کے قلعے میں داخل ہو۔ اللہ کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ مشہور حدیث میں مروی ہے۔ اس قلعے کا پناہ گزین صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا معبود صرف خدا ہو، اور وہ شخص کی جس کی خواہش اس کی معبود ہو تو وہ ابلیس کے میدان میں کھڑا ہے، اللہ کے قلعے میں نہیں۔ حالت نماز میں ابلیس کا ایک مکر یہ بھی ہے کہ وہ نمازی کو فکر آخرت میں مصروف کر دیتا ہے تاکہ نمازی قرآنی آیات کے معانی سے غافل رہے اور ہر طرح کی فکر اور تدبر سے محروم رہے۔ نمازی کے لیے آیات نماز کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور جو بھی چیز ہے اس امر سے روکے تو وہ ابلیس وسواس ہے۔ قرأت کرنے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسا شخص کہ جو صرف زبان سے قرأت کرتا ہے اور اس کا دل آیات پر تدبر نہیں کرتا۔ مذکورہ بالا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، اور یہ ان افراد میں شامل ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ ایسے افراد کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت اور افسوس ہے اس کے لیے کہ جو قرآن کو پڑھے اور پھر اس پر غور اور فکر نہ کرے۔ دوسرا ایسا شخص کہ جس کی زبان قرآن پڑھے اور اس کا قلب
زبان کے پیچھے پیچھے معانی اور مطالب کا ادراک کرتا رہے، زبان قلب کو قرآن سناتی رہے اور قلب فہم معانی میں لگا رہے، یہ اصحاب الیمین کا درجہ ہے۔ اور تیسرا، ایسا انسان کہ جس کے قلب میں پہلے معانی کا القاء ہو، زبان اس کی ترجمانی کرتی رہے، یہ مقربین کا درجہ ہے۔ ان دونوں درجوں میں ایک بڑا واضح فرق ہے، کیونکہ اصحاب الیمین کے قلب کے معلم ان کی زبان ہوتی ہے، جبکہ مقربین کی زبان کا مسلم ان کا قلب ہوتا ہے۔ مقربین کی زبان ان کے قلب کی ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ مقربین کے جسم میں قلب امام ہوتا ہے اور زبان اس کی مقتدی ہوتی ہے۔ سورہ الفاتحہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس کے ذریعے سے قراءت کی ابتدا کے لیے برکت کا تصور کریں، اس حقیقت کا ادراک کریں کہ تمام امور کی ادائیگی اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ تسمیہ میں لفظ اسم سے مراد مسمہ ہے۔ جب تمام امور اللہ کے ہی توسط سے سر انجام پا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اور جب الرحمن الرحیم کہیں اللہ کی رحمت کا ذہن میں ایک اجمالی تصور کریں تاکہ رحمت کی وسعت کو دیکھ کر آپ پر امید ہو سکے، اور اس کے بعد مالکی یوم الدین کے الفاظ کی ادائیگی کے وقت آپ کے قلب کو تعظیم اور خوف کا جذبہ محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو دیکھ کر آپ کے قلب میں اس کی تعظیم اور یوم الدین کے ہولناک اور بھیانک مناظر کے تصور کرتے ہوئے آپ کے قلب میں خوف پیدا ہونا چاہیے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت سے تجدید اخلاص کریں، اپنی اطاعت پر ہرگز نازا نہ ہوں، کیونکہ آپ کو جو کچھ بھی اطاعت اور عبادت نصیب ہوئی ہے یہ صرف اس کی حسن توفیق کا نتیجہ ہے۔ اب جبکہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کر چکے، اپنی عاجزی کا اعتراف کر چکے، خداوند عالم سے مدد کے حصول کی درخواست کر چکے، تو اب دعاؤں کی اجابت کا وقت آن پہنچا ہو گیا ہے، اور اجابت کے لیے خداوند عالم آپ سے آپ کی حاجت پوچھ رہا ہے۔ اس مرحلے پر آپ کو چاہیے اپنی سب سے اہم ضرورت اور حاجت کو بارگاہ احادیث میں پیش کریں اور کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں وہ راستہ چاہیے کہ جو تیری مرضات کے کوچے میں لے جائے۔ بطور استشہاد ان پاکیزہ ہستیوں کو پیش کریں کہ جن پر فیضان نعمت ہو چکا ہے، لہٰذا کہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تو نے نعمت کی ہے، اور وہ راہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی ہے، اور راہ حق کے منکرین اور گمراہوں کے راستے سے بچنے کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا کہ جن پہ غصب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے آپ اس حدیث قدسی کے مصداق بن جائیں گے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، اور سمع اللہ لمن حمدہ کا یہی مفہوم ہے۔ الحدیث کے اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کبریائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوتا تو بھی وہ ذکر مرد مومن کے لیے غنیمت ہوتا، لیکن اللہ کا یہ احسان کہ اس سورہ مبارکہ میں صرف اللہ کی حمد نہیں بلکہ بندے کی اہم ضروریات کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس طرح آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور جس سورہ کی تلاوت کریں تو دوران تلاوت اس کے معنی اور مفاہیم پہ تدبر کریں، اس کو امر و نہی پہ توجہ کریں، اس کے وعد و وعید کی صدا کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کریں۔ جب آیہ رحمت سے گزریں تو یہ تصور کریں کہ گویا
آپ اہل جنت کو نعمات الہی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور جب عذاب پروردگار کی آیت کی تلاوت کریں تو عالم تصور میں اہل نار کی چیخوں کی صدا آپ کی گوش گزار ہونی چاہیے۔ آیات قرآن معنوی اور روحانی ترقی کا زینہ ہے، جنت کے بلند مقامات کے حصول کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن قرآن کے قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور زینہ بزینہ جنت میں بلند ہوتے جاؤ، اور اس طرح سے قرآن پڑھو جیسا کہ دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن قلب حزین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کا دل غمگین نہ ہوا، اس کے دل میں خوف الہی پیدا نہ ہوا، اس نے اللہ کو حقیر جانا اور سخت نقصان اٹھایا۔ تلاوت قرآن کے لیے انسان کو 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ پہلا قلب خاشع، دوسرا آزاد بدن، تیسرا تنہا مقام، کیونکہ جب انسان کا قلب اللہ سے ڈرے گا تو شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو اور جب انسان دنیا کے تمام جھمیلوں کو نظر انداز کرے گا تو اس کا قلب تلاوت قرآن کے لیے آمادہ ہوگا، اور ایسا شخص نور قرآن اور فوائد تلاوت سے محروم نہیں رہے گا۔ اور جب انسان مذکورہ بالا دونوں صفات سے آراستہ ہو کر کسی تنہائی کے مقام پر اپنے خدا کے حضور محو مناجات ہوگا تو اسے لذت مناجات حاصل ہوگی، اور اسے اپنے خداوند سے محو گفتگو ہونے میں سرور نصیب ہوگا۔ اور جب کسی شخص کو کسی لذت کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی حکومت اور سلطنت کو بھی اس کے مقابلے میں ہیچ تصور کرتا ہے، اور مقام بندگی کو سلطانی پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ عبادت میں اللہ سے براہ راست تکلم کا اسے شرف حاصل ہوتا ہے، اور یوں اسے معراج روحانی کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں پڑھ رہے، بلکہ آپ اپنے رب اکبر کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ ولایت خداوندی کے منشور کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوامر و نواہی کی تلاوت کرتے وقت خود احتسابی کرتے ہوئے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ خود ان احکامات پر کس قدر عمل پیرا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے آگے اور پیچھے باطل کا گزر نہیں، یہ صاحب حکمت اور لائق حمد خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لہٰذا قرآن کے وعد و وعید پر تدبر کریں، قرآن کے امثال اور مواعظ پر تفکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف قرآن کے حروف تک ہی محدود ہو کر رہ جائیں اور قرآن کی حدود کو ضائع کر بیٹھیں۔ رکوع: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور خدا کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ جب آپ مقام رکوع پر پہنچیں تو اپنے قلب کے سامنے خداوند عالم کی کبریائی اور عظمت کی تجدید کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ کائنات میں خداوند عالم کی ذات ہی عظیم ہے۔ اس واحد لا شریک کے علاوہ ہر چیز حسیس ہے، اور رکوع کرنے کے لیے رفع یدین کریں، زبان سے اللہ اکبر۔ رکوع میں آپ کا ہاتھوں کو بلند کرنا عذاب الہی سے معافی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر تواضع اور انکساری کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اور پشت کو خم کریں، اور یہ عمل کرتے وقت اپنے قلب کو نرم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی عاجزی اور انکساری کا بھرپور طریقے سے مظاہرہ کریں۔ قلب کو ملائم کرنے کے لیے اللہ کے تقدیس اور عظمت کا اقرار کرنے کے لیے سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہیں۔ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس تسبیح کے تکرار سے آپ کے خضوع خشوع میں اضافہ ہوگا۔ جتنا آپ کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں آپ کی رفعت اور بلندی میں اضافہ ہوگا۔
پھر اللہ کی رحمت کی آس اور امید لگا کے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اس اجابت کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ آپ جب صحیح معنوں میں رکوع کریں گے تو آپ میں تواضع اور انکساری پیدا ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ حقیقی طور پر رکوع کرتا ہے تو اللہ اپنے نور سے اسے زینت دیتا ہے اور اپنی کبریائی کے سائے میں اسے جگہ دیتا ہے، اپنی اصفیہ کی خلقت اسے پہناتا ہے۔ رکوع پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے۔ جس نے رکوع کی حقیقت کو سمجھا وہ سجدے کے قابل ہوا، کیونکہ رکوع میں ادب ہے، سجدے میں قرب مضمر ہے، اور وہ شخص مقام ادب سے بے بہرا ہوا اسے مقام قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ خشوع قلب سے رکوع کریں، اس کے مقام کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی کا عملی اعتراف کریں۔ دل میں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ مقام راکعین سے کہیں دھتکار نہ دیے جائیں۔ ربی بن خثیم کے متعلق مروی ہے کہ وہ ساری رات ایک ہی رکعت میں گزار دیتا تھا، اور جب صبح ہوتی ٹھنڈی سانس بھر کے کہتا، آہ مخلصین سبقت لے گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ رکوع میں اپنی پشت کو اچھی طرح سے خم کریں اور اپنے قلب کو ابلیس کے وسواس سے بچائیں، کیونکہ آپ میں جس قدر خضوع خشوع پیدا ہوگا اتنا ہی آپ کو بارگاہ احادیث میں تقرب حاصل ہوگا۔ سجدہ۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اور تم جو ان کے باتوں سے دل تنگ ہوتے ہو، ہم اس کو ضرور جانتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی حمد سے اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور جب تک تمہارے پاس موت آئے اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو۔ سجدہ خضوع کا سب سے بڑا مرتبہ اور حسین ترین درجہ اور قرب خداوندی کے حصول کا اعلیٰ ترین ذریعہ اور رحمت و کرم کے استحقاق کا مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کا حکم دیا، سجدے کے ذریعے سے قرب کا وعدہ کیا، چنانچہ سورہ علق کی آخری آیت میں ارشاد ہے، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ لہٰذا جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں تو حالت رکوع کی بنسبت عظمت خداوندی کا زیادہ تصور اپنے ذہن میں پیدا کریں۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، تکبیر کے ساتھ رفع یدین کریں اور سجدے کے لیے جھک جائیں۔ سجدے میں اپنی اشرف ترین پیشانی کو سب سے گھٹیا چیز یعنی خاک پہ رکھیں۔ خاک پر سجدہ کرنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی پیشانی اور خاک کے درمیان کسی تیسری چیز کو حائل نہ ہونے دیں، کیونکہ خاک پر سجدہ کرنے میں خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں کھانے اور پینے کی اشیاء پر سجدہ کرنے سے منع ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں متاع دنیا میں سے ہے، اور انہی کی وجہ لوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب آپ سر بسجود ہوں تو یہ سوچیں کہ آپ نے سر کو خاک پہ رکھ کر اسے اس کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے، اور یوں آپ نے فروع کو اصل سے ملا دیا ہے۔ مٹی ہی سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے، اس مٹی میں ہی واپس جانا ہے، پھر اس مٹی سے نکل کر عرصہ محشر میں حاضر ہونا ہے۔ اسی لیے سجدہ کرتے وقت یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ تمہارے آغاز اور انجام کا اسی مٹی سے تعلق ہے۔ ہر رکعت میں اسی لیے 2 سجدے فرض کیے گئے کہ پہلے سجدے میں تمہیں یہ یاد دلایا جائے کہ تکبر کرنے والے انسان تو کس بات پہ نازا ہے، اپنی اصل حقیقت کو دیکھ، تیری خلقت اسی پست مٹی سے ہوئی، اور دوسرے سجدے کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تجھے ہمیشہ زمین کی پشت پر نہیں رہنا ہے، تجھے پیوند خاک ہونا ہے۔ اسی لیے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر، کیونکہ مٹی کے ڈھیر کو یہ تکبر زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری مرتبہ باہر نکالیں گے۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کا تصور کریں، اپنی زبان سے اس بلندی کا اقرار
کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہیں۔ اس تسبیح کا متعدد مرتبہ تکرار کریں، کیونکہ ایک مرتبہ کہنے سے قلب پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ جب حالت سجدے میں قلب میں رقت پیدا ہو جائے تو سجدے سے اپنا سر اٹھائیں، لیکن سر اٹھانے میں تکبر، غرور نہ ہو، بلکہ عجز و انکساری ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ سر اٹھانے کے وقت اللہ اکبر کہیں تاکہ عظمت خداوندی آپ کے پیش نظر رہے، اور پھر سر اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کریں، اور اس میں تواضع اور انکساری کے جذبے کو مزید بڑھانے کے لیے دوسرا سجدہ کریں، کیونکہ سجدے کا اضافہ قرب خداوندی میں اضافے کا موجب ہے۔ سجدہ حقائق و اسرار کے انکشاف کا ذریعہ اور تجلیات ربانی کا ایک اہم ترین سبب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس شخص نے حقیقت سجدے کا ادراک کر کے اپنی عمر میں ایک مرتبہ بھی سجدہ کیا تو وہ خسارے میں نہ رہا، اور جس نے حقیقت سے غافل ہو کر سجدہ کیا اسے فلاح نصیب نہ ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے ساجدین کی فضیلت سے بے بہرا اور سجدے کے مکمل حقوق سے بے توجہی اختیار کی، حالت سجدے میں بھی اس کے قلب میں غیر اللہ ہی بسا ہوا تھا، تو یہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا سجدے میں اپنی مکمل عاجزی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ عاجزی اس صورت میں پیدا ہوگی کہ جب انسان یہ سوچے کہ اس کی پیدائش اسی مٹی سے ہوئی کہ جو ہر وقت انسانوں اور حیوانوں کے قدموں میں رودی جاتی ہے، اور پھر اس کی پیدائش اس نطفے سے ہوئی کہ جس سے انسانی طبیعت نقصر محسوس کرتی ہے۔ لہٰذا جس کا آغاز نجس قطرے اور جس کا انجام ایک مردار وجود کی صورت میں ہو، اس کو تکبر اور خود پسندی کا حق حاصل نہیں ہے۔ سجدہ اس لیے قرب خداوندی کا وسیلہ ہے کہ اس سے انسان کو تکبر سے نجات ملتی ہے، اور یوں انسان دنیاوی علائق سے بلند ہو کر اپنے خدا کے قریب ہوتا ہے، اور انسان جتنا خدا کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اتنا ہی ماں سوائے اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ سجدے میں انسان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور دوران سجدہ وہ اپنے قریب و جوار کی اشیاء کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سجدے میں صرف اشیاء کو نگاہوں سے ہی پوشیدہ رکھنا مطلوب نہیں، بلکہ دل سے ماں سوائے اللہ کے نقوش بھی پوشیدہ رکھنے مطلوب ہے۔ اب اگر کسی شخص کا دل حالت سجدہ میں بھی غیر اللہ سے چمٹا ہوا ہو تو وہ شخص در حقیقت اس چیز کے قریب ہے اور وہ خدا سے دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک قلب عطا فرمایا۔ اب اگر قلب میں اللہ کی عظمت کا تصور ہوگا تو دنیاوی علائق سے نجات ممکن ہوگی، لیکن دل دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے تو وہ دل تجلیات الہی سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے۔ تشہد۔ جب آپ نماز کے عظیم افعال اور عمیق اسرار سے فراغت حاصل کر لیں تو آپ کے دل میں خوف و رجا کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ نماز کی قبولیت کے لیے آپ کو بالکل مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اور دل میں ہر وقت یہ کھٹکا رہنا چاہیے کہ خدا جانے میری نماز محل قبولیت تک پہنچی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ فضل خداوندی کا امیدوار ہوتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا کہ پروردگار عالم کی رحمت بھی پایا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی اس ناقص نماز کو اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے سے قبول فرما لے۔ اب آپ دونوں سجدے سے فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ اسلام کی بنیاد یعنی کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ شہادتین کا پہلا حصہ خداوند عالم کی شہادت توحید پر مشتمل ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوا اسے امن ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور اپنے دل میں رحمت کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کریں اور ان کی ابدیت اور رسالت کی گواہی دیں، اور پھر آخر میں محسن انسانیت جناب رسول خدا اور ان کی آل پر درود بھیجیں۔ شہادتین کی ادائیگی کے وقت اپنے خدا سے
تجدید عہد کری کہ میں ہمیشہ تیرا ہی عبد بن کر رہوں گا، خواہشات کو کبھی بھی اپنا معبود نہیں ٹھہراؤں گا۔ نماز میں درود شریف کو اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ نماز مقام قبولیت تک پہنچ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تشہد اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، لہٰذا جس طرح ظاہری دعویٰ کرتے ہو اس طرح سے باطن میں بھی اس کے بندے بن جاؤ۔ خلوص نیت سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا عبد بنایا اور تم سے عبودیت کا تقاضا کیا، فرمایا کہ تم اپنے قلب اور زبان اور اعضاء سے اس کی عبادت کرو، اس حقیقی مالک کو اپنا رب سمجھو کہ اس کی بندگی کرو، اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ مخلوقات کے امور کی باغ دوڑ اسی مالک الملک کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی قدرت و مشیت کی پابند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور یہ انتخاب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں اس سے خدا پاک اور برتر ہے۔ تو جس طرح سے اپنی زبان سے عبد ذاکر بنے ہیں، اسی طرح سے اپنے فعل سے عبد شاکر بن جائیں، اور کامل صدق نیت اخلاص قلب سے نماز ادا کریں اور مقام تشہد میں اسی کی وحدانیت کی گواہی دیں، اور پھر اس کے حبیب پاک پر درود پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر حق ہے، انہوں نے ہی آپ کو راہ حق دکھائی، لہٰذا پوری عقیدت محبت سے ان پر درود بھیجیں، اور اللہ نے اہل ایمان کو درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور اپنی مخلوق کو جتایا ہے کہ میری محبت اتباع مصطفیٰ میں مضمر ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ذات والا سے سلام۔ جب آپ تشہد سے فراغت حاصل کر لیں تو اپنے آپ کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ مقربین کے حضور موجود سمجھتے ہوئے سلام کہیں، اور کہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین اور کرامن کاتبین کا تصور کر کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کرتے وقت ان ہستیوں کا تصور کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جس کا تصور تک نہ ہو آپ اسے کیسے مخاطب کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ کسی کو متوجہ کیے بغیر اس سے گفتگو کرنا شروع کریں گے تو آپ کا یہ فعل عبث قرار پائے گا، اور یوں آپ کی نماز درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکے گی۔ امام کو چاہیے کہ وہ سلام کرتے وقت ذوات مقدسہ کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کو بھی مد نظر رکھے، اور اس طرح سے مقتدیوں کے لیے لازمی بھی ہے کہ وہ بھی اپنے امام کا قصد کریں، اور جب ایسا کریں گے تو آپ حق کے سلام ادا کرنے والے متصور ہوں گے۔ لفظ سلام کی تحقیق۔ قارئین کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ سلام کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ پہلا، اسلام تحیہ کو سلام کہتے ہیں، اسی لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ سلام کو رواج دو اور اس سے سلامتی حاصل کرو، اور سلام کے جواب کے لیے رب العزت کا فرمان ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں تم سلام کرو، یا کم از کم وہ الفاظ ہی پلٹا دو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم سلام بھی ہے کہ جس کے معنی سلامتی عطا کرنے والے کے ہیں۔ نماز میں سلام کا پہلا مفہوم مراد ہے اور یہ اس کا حقیقی معنی ہے، البتہ استعارتاً لفظ سلامتی اور عذاب سے امان کا مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ نمازی کو عذاب الہی سے امان مل گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول کریم کی سنت کو خشوع اور خضوع سے ادا کیا تو اس کے لیے دنیا کی آزمائش سے امان اور عذاب آخرت سے نجات مقرر کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے لفظ سلام اپنی مخلوقات میں نازل کیا اور اپنی مخلوق میں اس اسم کو ودیت فرمایا تاکہ اس اسم کی برکت سے باہمی معاملات اور امانات اور ایک دوسرے سے میل و محبت پیدا ہو، اور اسی اسم کی برکت سے
مخلوق ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے اور اس اسم سے ہی انسانی معاشرہ قائم ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں سلام کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے دین اور قلب و عقل کو ماضی کی تاریکی سے آلودہ نہ ہونے دیں، اور اپنے سیاہ کارناموں سے توبہ کر کے کرامن کاتبین کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائیں۔ بعد ازاں اپنے دوستوں کے لیے سراپا سلامتی بنیں اور پھر کوشش کر کے اپنے دشمنوں سے بھی مدارات قائم کریں۔ اگر لفظ سلام کی موجودگی میں نزدیکی بھی سلامتی محسوس نہ کرے تو دور والے سلامتی کی امید کیسے کریں گے؟ اسی لیے اگر کوئی شخص صرف زبان سے سلام کرتا رہے اور اس کا عمل اس کی زبان کی مخالفت کرے تو ایسے شخص کو سلام کوئی فائدہ نہ دے گا، الٹا اس شخص کا شمار اللہ کے نزدیک منافقین میں سے ہوگا۔ تتمہ: نماز کی قبولیت کے لیے خشوع اور خضوع ضروری ہے، اور نماز کے اختتام پر دل میں نماز کے رد کیے جانے کا اندیشہ ہونا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز ہمیشہ اس طرح پڑھنی چاہیے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ شاید اس کے بعد پھر مجھے نماز نصیب ہوگی بھی، یا یہ میری آخری نماز ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں حکم ہے کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ نماز میں کمی بیشی کی وجہ سے دل میں خجالت اور حیا آنی چاہیے، اور دل میں یہ اندیشہ رہنا چاہیے کہ کہیں یہ ٹوٹی پھوٹی نماز لپیٹ کر منہ پہ نہ مار دی جائے۔ جب آپ یہ سب کچھ سوچیں گے تو ممکن ہے کہ آپ بھی ان خاشعین کی فہرست میں شامل ہو جائیں کہ جو اپنی نماز کے محافظ ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ ہر حال میں نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی نماز کا اخلاص عمل کے میزان پر وزن کریں۔ اگر پلڑا بھاری ہے تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اگر پلڑا ہلکا ہے تو ابھی اسے اصلاح کرنے کی فکر میں لگ جائیں، کیونکہ ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ نماز کا جتنا حصہ غفلت کی نظر ہوا اس سے آپ کو دکھ محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ غافل کی نماز ابلیس کی چراگاہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے اور ہم گنہگاروں کو اپنے شان کریمی کے صدقے میں معاف فرمائے، کیونکہ حق اطاعت ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اس عاجزانہ اعتراف کو ہی اپنے لیے وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ نماز کے بعد تعقیبات میں ذکر خداوندی اور دعا کو بہت زیادہ اہمیت دیں اور اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اگر محل قابل ہو تو مبدا تو فیاض ہی ہے۔ اس کریم کی رحمت اور کرم کی انتہا ہی نہیں۔ دعا کے آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب ملحوظ خاطر رکھو اور بوقت دعا یہ دیکھو کہ تم کس سے دعا مانگ رہے ہو اور کیسے دعا مانگ رہے ہو، دعا میں کیا کچھ مانگ رہے ہو۔ دعا کے وقت دل اللہ کی بارگاہ میں ہمتاً متوجہ ہونا چاہیے اور انسان کو حق و باطل، نجات و ہلاک کا بھی مکمل علم ہونا چاہیے، تاکہ اللہ سے نادانستگی میں ایسی دعا نہ کر بیٹھے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اچھائی کی جگہ برائی کی دعا مانگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ دعا اپنی خواہشات کو خداوند کے حضور پیش کرنے کا نام ہے، اسی لیے دعا سے پہلے خوب اچھا سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کرنا کہ جو مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہو، اور دعا کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرے، اس سے اپنی حاجات کی برابری کی درخواست کرے۔ اگر کوئی شرائط دعا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو اسے اجابت کی امید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو ایک چیز کی خواہش کا اظہار کیا جائے اور دل میں اس کی غیر ضروری سمجھا جائے۔ ایک ایسے ہی موقع پر ایک صحابی نے دوسروں سے کہا تھا کہ تم اپنی دعا سے بارش کے نزول کے منتظر ہو، جبکہ میں تو آسمان سے پتھروں کی بارش کی آس لگائے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، مگر اگر وہ ہمیں دعا کا حکم نہ بھی دیتا
تو بھی دعا کو رد کرنا اس کی شان کریمی کے خلاف ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے اسم اعظم کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ نام یکساں تاثیر کے حامل ہیں، بس شرط صرف اتنی سی ہے کہ خلوص دل سے اسے پکارو، پھر کسی بھی نام سے پکارو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے تمام اسم اعظم ہے کیونکہ وہ سارے اس واحد و قہار اللہ کے ہی نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، آپ جب بھی آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے، آپ کو 3 نعمتوں میں سے ایک نہ ایک نعمت ضرور ملے گی۔ پہلی، یا تو آپ کی حاجت پوری ہوگی، دوسری، یا پھر اس دعا کو روز قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا، اور پھر یوں وہ دعا روز آخرت میں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تیسری، یا تم سے آنے والی بلاؤں کو دور کر دیا جائے گا، اگر وہ دور نہ کی جاتی تو تم ہلاک ہو جاتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو میرے ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک دے تو اسے میں بلا مانگے اس سے زیادہ دوں گا جو میں سوال کرنے والے کو دیتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرنی چاہی تو ذکر الہی میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے وہ حاجت ہی یاد نہ رہی، مگر اللہ نے میری حاجت بلا مانگے پوری فرما دی۔ تو قارئین محترم، خداوند عالم جواد مطلق ہے، خلوص قلب سے اس کے ذکر میں مصروف ہوں، جنت نعیم کے مانگنے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ یقین کیجئے جب آپ اخلاص قلب سے اس کا ذکر کریں گے تو وہ آپ کی حاجات بلا مانگے ہی پوری کرے گا، لیکن ایسا صرف وہی کریں گے کہ جو عالم اور محب اور عارف ہوں گے، اور جو محبت خداوندی کی منزل میں کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے، اور یہ درجہ خواص الہی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، عام انسان کو یہ مقام میسر نہیں۔ آپ کو چاہیے دعا کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کریں، آیات الہی کے مفاہیم کو مد نظر رکھ کر خود سازی کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ قرآن کی ظاہری حروف کی تلاوت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حدود و اوامر کو بجا لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس مقام پر ہم تلاوت قرآن کی بحث کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اس طرح سے ہم اپنے موضوع سے باہر نکلیں گے۔ البتہ چند امور کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اول، قرآن کی تلاوت حضور قلب اور اس کے علاوہ تمام تفکرات سے آزاد ہو کر کریں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس آیت مجیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی تمام تر کاوش سے کتاب کی تلاوت کریں۔ تلاوت کتاب کے وقت اپنے ذہن کو دنیا کے تمام تفکرات سے آزاد کر کے کتاب کی تلاوت کریں۔ دوسرا، تدبر۔ حضور قلب کے بعد دوسرا مرحلہ تدبر کا ہے، یعنی تلاوت کتاب کے وقت دل حاضر ہو، ذہن عقل آیات کے مفہوم پر غور اور فکر کریں۔ جیسا کہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں خدا کہتا ہے وہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اگر قرآن ما سوائے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ سورہ مزمل میں ارشاد خداوندی ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مقصد یہ ہے کہ جب انسان آرام آرام سے قرآن پڑھے گا تو مطالب قرآن کی طرف بھی متوجہ ہوگا، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبارت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سوجھ بوجھ نہ ہو، اور اس قرت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔ اگر بار بار دہرائے بغیر تدبر ممکن ہی نہ ہو تو پھر آیات کا بار بار دہرانا ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت بار بار دہراتے ہوئے سنا کہ پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آیات قرآنی میں
صفات خداوندی اور افعال پروردگار کا ذکر ہے۔ قرآن میں انبیاء کرام کی تبلیغ کا ذکر ہے، مخالفین کے انجام کا ذکر ہے۔ قرآن میں امر بھی ہے، نواہی بھی، جنت کا ذکر بھی ہے، دوزخ کا بھی۔ قرآن میں وعد بھی ہے اور وعید بھی، محکم بھی ہے، متشابہ بھی، عام بھی ہے اور خاص بھی۔ لہٰذا قرآنی اسرار کا انکشاف انسان پر اس وقت ہوگا کہ جب انسان سوچ وچار سے تلاوت کرے گا۔ یاد رکھیں، قرآن اسرار و حقائق پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جسے اولین و آخرین کے علم کا شوق ہو تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہو اے میرے پروردگار، اس کی باتوں کو لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں، سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ کہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، اور جو شخص قرآن کے عمومی لغوی معنی بھی نہیں سمجھا تو ایسا شخص اس آیت کا مصداق ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ایسے ہی افراد کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تفہیم قرآن میں حائل رکاوٹیں انشاءاللہ ہم اگلے آنے والی اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نماز کی حقیقت کو سمجھنے، خضوع اور خشوع کے ساتھ اسے ادا کرنے، اس کی برکتوں سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ مزید لوگ بھی اس کتاب کے فیض سے مستفید ہو سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔